کھیل نہیں ہے، مذاق نہیں ہے، سفر نہیں کرنا، کاروبار نہیں کرنا، شادیاں نہیں کرنی، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، کیوں نہیں کرنا؟ جی نحوست آ جائے گی۔ اور یاد رکھیے یہ نحوستیں جو ہمارا عقیدہ ہے۔ اچھا پھر بعض لوگ جو ہیں یہ بھی کہتے ہیں جی اس مہینے کی نحوست سے بچنے کے لیے اب کیا کرنا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ عمل شروع کر دو۔ کیا؟ آیت الکرسی کو کثرت سے پڑھو۔ ذرا بات توجہ کے ساتھ، سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، میسنجر پہ اور اخبارات کے بڑے بڑے صفحات اور پیجز جو ہیں اس تحریرات سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مجھے یہ آ کر خبر دے کہ ماہ سفر گزر گیا ہے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ لو جی، حالانکہ یہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے، صحیح نہیں ہے۔ اور آج یہ موبائل ہم اٹھائیں، سوشل میڈیا کو کھولیں، تحریریں بھری پڑی ہیں، تحریر پہ تحریر، حدیث پہ حدیث، اور لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں جو ہیں، جبکہ اگر ہم اس کو جو ہے صحت سند کے حوالے سے دیکھتے ہیں میرے بھائیوں، کوئی بھی ایک حدیث جو صحت کے درجہ تک پہنچ سکے بالکل نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی اس کی نحوست سے بچنا چاہتے ہو تو آیت الکرسی کو کثرت سے پڑھو، درود کو کثرت سے پڑھو، اور اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کو 500 بار پڑھو، آدھا گھنٹہ درود شریف پڑھو، اور جب ماہ سفر کا آخری بدھ ہو، ماہ سفر کے آخری بدھ کو ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھو، اور 2 رکعت پڑھتے ہوئے ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب آپ سلام پھیر لیں، سلام پھیرنے کے بعد 80 مرتبہ آپ نے سورۃ علم نشرح لک صدرک کو پڑھنا ہے، 80 مرتبہ والتین والزیتون اس سورت کو پڑھنا ہے، اور 80 مرتبہ آپ نے سورۃ البقرہ کو پڑھنا ہے، اور پھر 80 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، سورۃ البقرہ جو ہے 2.25 پاروں کے قریب قریب سورت ہے، 80 مرتبہ پڑھتے پڑھتے تو میں سمجھتا ہوں وہ تو بوڑھا ہی ہو جائے گا، پھر کون پڑھ سکتا ہے؟ فائدہ کیا ہوگا جب آپ یہ پڑھو گے؟ فائدہ کیا ہوگا؟ ہر ناممکن کام جو ہے وہ ممکن ہو جائے گا، اور آسمان سے رزق کی بارش ایسے ہوگی جیسے آسمان سے میںہ برستا ہے، عزت بھی ملے گی، نیک نامی میں اضافہ بھی ہو جائے گا۔ لوگ دیکھتے بیٹھے دیکھ کے کہیں گے یار بڑا نیک آدمی ہے، ہاں جی اس نماز میں چھوڑ کے گیا، اگلی نماز میں آیا تو ویسے بیٹھا ہوا ہے، اس نماز میں چھوڑ کے گیا، اگلی نماز میں آیا تو ویسے بیٹھا ہوا، بڑا نیک آدمی ہے یار، بڑے تلاوتیں کرتا ہے، بڑے ذکر اذکار کرتا ہے، نیک نامی میں اور عزت میں اضافہ ہوگا۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، ہاں جی عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ذلتوں سے بچانے والا کون ہے؟ اللہ۔ میرے بھائیوں یہ عقیدہ بنا لیجئے، ہر چیز کی تکلیفوں سے بچانے والی ذات میرے اللہ کی ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ نہ یہ چوریاں بچا سکتی ہیں، نہ یہ چوڑیاں بچا سکتی ہیں، نہ یہ شیرینیاں بچا سکتی ہیں، نہ یہ حلوے بچا سکتے ہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں اس مہینے کی نحوست سے اگر بچنا چاہتے ہو تو کالی مرغی ذبح کرو، کالی مرغی، اور پھر کالی مرغی کے ساتھ کالے چنے لو، کالے چنے بھون کے وہ کھاؤ اور کھلاؤ، نحوست سے بچ جاؤ گے۔ آپ دیکھیں گے شاید کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہمسایوں میں سے کسی ہمسائے نے آپ کے گھر تک کالے چنے بھیج دیے ہوں، ہاں جی بہترین مسالہ اوپر لگا ہوا ہو، اور آپ دیکھ کے آپ کے منہ میں پانی آنے لگے اور آپ کہیں چلو ایک آدھ لقمہ میں بھی لے لوں، تو یاد رکھیے حرام ہے، حرام۔ یہ بات ہنسنے کی نہیں ہے، رونے کی بات ہے، افسوس کا مقام ہے کہ یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، آج ان کے وہ عقیدے ہو گئے جو غیر مسلم کے بھی عقائد نہ رہے، یہودیوں کے بھی نہ رہے، عیسائیوں کے بھی نہ رہے، آج جو عقیدے مسلمانوں کے بن چکے ہیں۔ لوگوں آئیے عقیدہ بنائیے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، تمام کے تمام اختیارات کس کے پاس ہیں؟
اللہ کے پاس. کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہی ہوتا ہے جو چاہتا ہے. جب یہ مسلمان عقیدہ بنا لے، چاہے کرونا وائرس جیسی وبا آ جائے، چاہے کوئی اور وبا آ جائے، اگر وہ یہ سمجھتا ہے میرا عقیدہ جب اللہ کے پاس، میرا عقیدہ جب اللہ کی ذات پہ ہے، وہی ہوگا جو میرا رب چاہے گا. جو رب نہ چاہے وہ کبھی ہو سکتا. بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، اور خاص طور پہ یہ عقیدہ عورتوں کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ گھر کا ماحول بہترین تھا، بہترین نظام چل رہا ہے، اور کسی ماں نے اپنے بیٹے کی شادی کی، اور شادی کر کے بہو بنا کے، ہاں جی، اپنے گھر کی بہو اور دلہن بنا کے اپنے گھر لے کے آئی. ہفتہ نہیں گزرا، مہینہ نہیں گزرا، سال نہیں گزرا، گھر میں لڑائیاں ہو گئیں، اور مسئلہ آ گیا جی گھر میں لڑائیاں ختم نہیں ہوتی. بھی کیوں نہیں ہوتی؟ پہلے تو ہمارا گھر جنت کا سما تھا، اب جو ہے جہنم کا سما بن چکا ہے. کیا وجہ ہے؟ میں فلاں بہو لائی ہوں، فلاں بہو کی نحوست کی وجہ سے جو ہے ہمارے گھر میں اختلاف ہی ختم نہیں ہوتے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بہو آئی ہے، گھر میں بے برکتی ہو گئی. بہو آئی ہے، گھر میں نحوست ہو گئی. بہو آئی ہے، تمام گھر کے افراد نظر بد کا شکار ہو گئے. بہو آئی ہے، اختلاف ختم نہیں ہوتے. بہو آئی ہے، جھگڑے ختم نہیں ہوتے. میرے بھائیوں، کسی مرد کے، کسی عورت کے گھر میں آنے کی وجہ سے، یا راستے میں کسی انسان کو انسان کے ملنے کی وجہ سے نحوست نہیں آتی، نحوست نہیں آتی، نحوست نہیں آتی. اگر یہ عقیدہ بناؤ گے، یہ عقیدہ شرک ہے، اور شرک سے بچنا ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ انسان کا اپنا رویہ اور انسان کی نافرمانی، اللہ کے حکم کی نافرمانی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کی حقیقت میں نافرمانی کرنا جو ہے میرے بھائیوں، یہ نحوست کا ذریعہ ہے. بات سمجھیے، توجہ کیجئے، بات سمجھیے. انسان کا اپنا رویہ منحوس ہو سکتا ہے. انسان کا گناہ انسان کے لیے نحوست کا سبب بن سکتا ہے، اور پھر انسان گناہ خود کرے، نافرمانی خود کرے، اس کا رویہ اپنا درست نہ ہو، کردار اپنا درست نہ ہو، نشانہ بہو کو بنائے، نشانہ بیٹی کو بنائے، نشانہ خامد کو بنائے، نشانہ رشتہ دار کو بنائے، نشانہ برادری کو بنائے. اس کا یہ رویہ جو ہے منحوس ہو سکتا ہے، لیکن کوئی انسان، کوئی مرد، کوئی عورت بولو منحوس ہو سکتا. مشرکین کا یہ عقیدہ تھا، اور مشرکین کا عقیدہ اللہ کے قرآن نے اس انداز میں بیان فرمایا. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ